نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا۔ پارہ 29 سورہ جن رکوع 2 آیات نمبر 20 تا 24۔ قل انما ادعو ربی، آیات مذکورہ میں کفار، مشرکین، منکرین، کافرین کی عداوت اور نفرت کے متعلق جواب ہے ایک سوال کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، لہذا کفار، مشرکین، منکرین کے طرف سے یہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے اور عداوت کی بات بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے نہ کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بلائی کا اختیار رکھتا ہوں، یعنی تم جو فرمائشیں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ رسول ہیں تو ہم پر عذاب نازل کرے، تو اس کا جواب یہ دیا کہ میرے بس میں تو کچھ ہے نہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں کہ میں آپ لوگوں پر عذاب نازل کروں، نزول عذاب میرے بس میں نہیں ہے۔ اس طرح کفار، مشرکین، منکرین یہ بھی کہتے تھے کہ ہم آپ کو رسول مان لیتے ہیں لیکن آپ مضمون توحید میں یا مضامین قرآن میں تغیر کرے، تبدل کرے، چینجنگ کرے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین، منکرین سے کہہ دیجئے کہ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اگر خدا نخواستہ میں ایسا کروں تو مجھ کو خدا کے غضب سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں۔ مطلب واضح ہے آیات کا کہ نہ تو خود میرا بچانے والا ہوگا اور نہ میرے تلاش سے مل سکے گی۔ کفار، مشرکین، منکرین کے ایسے اقوال، استعجال عذاب، استبدال قرآن، استبدال دین کے حوالے سے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس قسم کے سوالات موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے جوابات دی، لیکن موقف واضح ہے۔ موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں جو کچھ کہتا ہوں وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو کردگار۔ فرمایا قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے، ہاں الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانا، اللہ کے پیغاموں کو درست طریقے سے ادا کرنا، درست طریقے سے پورے جدوجہد کے ساتھ اللہ کے مخلوق تک پہنچانا، یہ میرا کام ہے۔
وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اب جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام جو دراصل اللہ کا پیغام ہے اس سے روگردانی کرے، نافرمانی کرے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کرے تو یقیناً ان کے لیے آتش دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بدقسمتی سے، بدبختی سے کفار، منکرین، مشرکین الٹا مسلمانوں کو ذلیل سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا۔ یہ مشرکین، منکرین عداوت، ضلالت، جہالت سے کبھی باز نہیں آتے۔ تو یہ ان بدبختوں کو تب یقین ہوگا کہ حتی رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہاں تک کہ جب اس چیز کو یہ دیکھ لیں گے جس کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، پھر اس وقت جانیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہے، کس کی جماعت کم ہے۔ یعنی پھر کافروں کے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، کافروں کا کوئی بھی کام نہیں آئے گا، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ ان کی جماعت کفریہ، نہ مال و دولت، نہ اولاد۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ البتہ یہاں پر وَأَقَلُّ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ اضعف ناصرا واقل عددا، جماعت سے جماعت مطیعہ مراد ہے، اور ناصرن میں نافع اعلیٰ کی نفی ہے، اعلیٰ نفی کی نفی ہے، اعلیٰ نفع کی نفی ہے، ناصرن میں نافع اعلیٰ کی نفی ہے، اور عددن میں نافع ادنا کی نفی ہے۔ وعلی کل حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد اللہ کے احکامات اللہ کے مخلوق تک پہنچانا مقصود ہے، اور جو اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کرے گا، وہ گردانی کرے گی، نافرمانی کرے گا، تو بروز قیامت اس کو بدترین سزا ملے گی۔ بدترین سزا آتش جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جہاں سے نکلنے کا کوئی سبیل اور راستہ نہیں ملے گا۔ فرمایا قل انما ادعو ربی، آپ کہہ دیجئے انما ادعو، میں تو پکارتا ہوں، ربی اپنے رب کو، ولا اشرک بہ، اور میں شریک نہیں ٹھہراتا، احدن، اس کا کسی کو۔ قل کہہ دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ بے شک میں اختیار نہیں رکھتا، لکم تمہاری لیے، ضرا کسی نقصان کا، ولا رشدا نہ کسی بلائی کا۔ قل انی لن یجیرنی، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے ہرگز نہیں بچا سکے گا، من اللہ، من عذاب اللہ، اللہ کی عذاب سے، احد کوئی بھی، ولن اجدا، اور نہ میں پاؤں گا، من دونہ، اللہ کے سوا، ملتحدا، کوئی پناہ کی جگہ، الا بلاغا من اللہ، سوائے پہنچا دینے کے، من اللہ، اللہ کا حکم، و رسالاتہ، اور اس کے پیغامات، ومن یعص اللہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کا، ورسولہ، اللہ کے رسول کا، فإن لہ، تو بے شک اس کے لیے، نار جہنم، آگ ہے دوزخ کی،
خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں ابداً ابدی طور پر، حتی اذا رأوا ما یوعدون، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ عذاب یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، فسیعلمون تو وہ ان قریب جان لیں گے، من اضعف کس کے کمزور ہے، ناصرن مددگار، واقل عددا اور کم ہے شمار میں۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔